پشاور میں ایک تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں افغان قونصل جنرل نے پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہونے پر کھڑے نہ ہونے کا فیصلہ کیا تو موصوف کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ بات کتنی بڑھ جائے گی اور انہیں اس حرکت پر پاکستان بھر سے تنقید اور مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان کی جانب سے سخت اظہار ناراضگی کے بعد افغان قونصل جنرل نے جو وضاحت دی ہے اسے بھونڈا اور بے تکا قرار دیا جا رہا ہے۔ موصوف نے فرمایا کہ چونکہ پاکستانی قومی ترانے میں میوزک تھا لہٰذا وہ اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ ان کے مطابق افغانستان میں جس تقریب میں میوزک بجتا سنائی دے اسے غیر اسلامی تصور کیا جاتا ہے، تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغان قونصل جنرل نے جان بوجھ کر قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کا فیصلہ کیا، جس سے طالبان حکومت کی پاکستان بارے غیر دوستانہ پالیسی کا اظہار ہوتا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ یہ وہی افغان ہیں جن کی پاکستان پچھلے 30 برس سے مہمان نوازی کر رہا ہے اور آج بھی 25 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوسری جانب امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد کابل میں حکومت بنانے والے افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ان دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہوئے سپورٹ کر رہے ہیں جو سرحد پار پاکستانی افواج اور عوام کے خلاف حملوں میں مصروف ہیں۔ منگل کے دن اس تقریب میں جہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے، جیسے ہی پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہوا تو تمام شرکاء احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن دو لوگ بدستور اپنی نشستوں پر براجمان رہے۔ ان میں سے ایک شخص افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر تھے، جبکہ دوسری شخصیت بھی ان کے ساتھ اس تقریب میں شریک تھی۔ جیسے ہی تقریب کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پر ان کے خلاف قومی ترانے کی بے توقیری کا الزام عائد ہونے لگا۔ افغان قونصل جنرل کی اس حرکت کو طالبان حکومت کی پاکستانی مخالف پالیسی کا عوامی اظہار قرار دیا جا رہا ہے۔ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ پشاور کے افغان قونصل خانے کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا، جس میں وضاحت دی گئی کہ افغان قونصل جنرل کی جانب سے پاکستان کے قومی ترانے کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی ترانے کی بے حرمتی اور بے توقیری کسی کا مقصد نہیں تھا۔ اصل میں چونکہ ترانے میں میوزک تھا اس لیے قونصل جنرل اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ افغان ترجمان کے مطابق اگر پاکستان کا قومی ترانہ بغیر موسیقی کے چلتا یا اسے بچے پیش کرتے تو قونصل جنرل لازمی کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ رکھتے بھی۔ وضاحت میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں ایک تقریب کے دوران ایک نوجوان کو اس وقت تقریب سے نکل جانے کی ہدایت کی تھی جب وہ قومی ترانے کے دوران کھڑے نہیں ہوئے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے افغان سفارتکار کی بد تہذیبی کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی اور پاکستان کے قومی ترانے کی بے توقیری قرار دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اس واقعے کے بعد اسلام آباد اور کابل میں افغان حکام سے باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اس واقعے پر پاکستان میں سوشل میڈیا پر صارفین افغان قونصل جنرل کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صحافی اور اینکر پرسن طلعت حسین نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور پر تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ افغانستان کی جانب سے سفارتی پروٹوکول کو توڑتے ہوئے قومی ترانے کی بے عزتی کی گئی۔ کچھ صارفین نے افغان قونصل کو اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کرنے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک صارف نے گنڈاپور کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ عوام کو جواب دیں، جو شخص پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا کیا وہ اس کانفرنس میں شرکت کا اہل تھا؟ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے حال ہی میں یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے صوبے میں بڑھتی شدت پسندی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے خود بات چیت کریں گے اور وفد بھیجیں گے۔ پاکستان کا گزشتہ کچھ عرصے سے موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کی لہر میں اضافے کی وجہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق انہوں نے بارہا افغانستان کو ثبوت دیے مگر طالبان حکومت پاکستان کے تحفظات دور نہ کر سکی اور نتیجتاً یہ گروہ زیادہ آزادی سے افغانستان سے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تاہم افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ایک خطاب میں قیام امن کے لیے افغانستان سے مذاکرات کا اعلان کیا تھا اور اپنے اس اعلان کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین نے پھر گزشتہ ہفتے جمعرات کی شام پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکی سے ملاقات بھی کی تھی۔
जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी ने कहा कि पाकिस्तान को पुरजोर एहतजाज करना चाहिए और अफगान सिफारतकार को मुल्क से निकाल देना चाहिए। हम उनसे भाइयों जैसा बर्ताव करते हैं और उनका ऐसा घटिया रद्द अमल है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने भी एक्स पर रद्द अमल में कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इस रवैये की मजम्मत करनी चाहिए। जुबैर ने भी तजवीज़ दी कि अफगान सिफारतकार को अफगानिस्तान वापस भिजवाया जाए। मोहम्मद फैज़ दामी सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान बरसों से अफगानिस्तान के लिए एक मेहरबान हमसाया रहा है। अफगान कौंसल जनरल का ये इकदाम बेइज्जती नहीं बल्कि धोखा है। एक और सारिफ ने इस शक का इजहार भी किया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अफगान कौंसल जनरल पहले से ही ऐसा करने का सोचकर आए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।